معزز سامعین محترم، یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، یعنی جو افعال کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے افعال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے باقاعدہ۔ یعنی جس طرح اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، دن کو ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں، یہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی سیکنڈ وہ جس میں ہم عمل کرے یا نہ کرے، اس کو باقاعدہ ہر انسان کے اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ ایک دن، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ہمارے یہ 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ کو کھولا جائے گا اور انسان کو بتا دیا جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ تو نے کیا، جس طرح بھی کیا، اب اس کو اسی ہی طرح پاؤ گے۔ اگر ہم نے اعمال اچھے طریقے سے کیے ہوں تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا ہم اچھے طریقے سے پائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے، بلکہ آخری سپارہ تو ان ہی افعال اور اعمال سے بھرا ہوا ہے کہ آخرت میں اللہ کیسے کیسے اعمال۔ دو چیزیں ہمیں اللہ آخرت میں دکھائیں گے، بتائیں گے، اور دو چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ملے گی۔ ان دو چیزوں میں سے ایک کا نام ہے جنت اور دوسرا کا نام ہے جہنم، یعنی دوزخ۔ اور یہ جنت اور دوزخ یہ کوئی دنیا کی طرح زمین نہیں ہے، یا کوئی دنیا کی طرح یہ مقامات ہوں گے، یا دنیا کی طرح وہاں دھوپ ہوگی، سورج ہوگی، چاند ستارے ہوں گے، یہ ایسا کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیا ہی میں رہ جائے گی، اور دنیا میں اس کے لیے فنا آ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور وہاں پھر کیا ہوگا، کیسا نظارہ ہوگا؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتے مختلف، وہاں اب جب سورج نہیں ہوگی تو کون سی روشنی ہوگی؟ اب انسان جب سوچے کہ وہاں پر اگر دھوپ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی، سورج نہیں ہے تو پھر، یعنی انسان اب یہی سوچتا رہے کہ کیا کیسا نظارہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں میرا ایک ایسا فضل و کرم ہوگا، ایک ایسی نعمت میرے ہوگی کہ انسان کی سوچ سے بھی، انسان کی سوچ وہاں جا ہی نہیں سکتی۔ وہ جب جنت کو بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جب جنت گئے، نظارہ کیا، تو واپس آ کر کہنے لگے کہ اللہ، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو جنت سے محروم ہو جائے، ہر ایک آدمی ارادہ کرے گا اور لازماً وہ جنت چلا جائے گا۔ اللہ نے جنت کو مصائب، تکالیف، مشکلات، مشقتوں سے ڈھانپا۔ مثلا ہم دیکھو نماز پڑھی ہے، ہمارے لیے مشقت ہے، بجلی نہیں ہے، کدھر جلدی ہو رہی ہے، کدھر نماز آہستہ ہو رہی ہے، کدھر ٹائم زیادہ لگتا ہے، کدھر نہیں لگتا ہے، کدھر بھاگنا پڑتا ہے، کدھر نہیں بھاگنا پڑتا ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی حج ہے، کبھی جہاد ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے۔
مشقت ہے، ساری کے سارے تکالیفیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپا مصائب اور تکالیفوں سے، اور پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر جنت کو دیکھو، تو جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا اللہ اب آپ کی ذات کی قسم بہت مشکل کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مصائب کا تعلق دنیا کے لمحاتوں کے ساتھ تھا کہ دنیا کے اندر اتنے مشقتیں ہوں گی کہ کوئی بھی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جیسے آج کل ہم دین کے کاموں کے لیے مشقت نہیں اٹھاتے، اسی طرح جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور وہاں کے وادیوں کو اور وہاں کے آگ کو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا کر جہنم دیکھو۔ جب نظارہ کیا تو آ کر کہنے لگے کہ اللہ ساری کی ساری مخلوق ایسی آپ کی عبادت کرے گی کہ بمشکل کوئی جہنم چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو خواہشات نفسانی، آپ کے لوگوں کی توجہ ہے، یہ نفسانی خواہشات جو آج کل ہم کر رہے ہیں یا ہم سے ہو رہی ہے، اللہ نے جہنم کو اس سے ڈھانپا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب دیکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب دیکھ کر آئے تو کہا اللہ آپ کی ذات کی قسم بمشکل کوئی جہنم سے بچے گا، ساری کی ساری مخلوق جہنم میں ہی گر جائے گی، خواہشات کی اتباع کرے گی اور خواہشات کی اتباع ہی کے ساتھ وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو مصائب کو برداشت کر کے، تکالیفوں کو برداشت کر کے، مشقتوں کو برداشت کر کے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو دل پہ آئے وہی کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 لہا 7 ابواب، 7 طبقے ہیں جہنم میں۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ 7 منازل ہیں۔ سب سے پہلے جہنم، اس کا نام، پہلے طبقے کا نام جہنم، دوسرے کا نام لوا، تیسرے کا نام حطمہ، چوتھے کا نام سعیر، پانچویں کا نام سقر، چھٹے کا نام جحیم اور 7ویں کا نام حاویہ۔ یہ ہم نوجوانوں جو زندگی گزار رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، ہم یوں نہ سمجھے کہ بس ہم نے گناہ کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صبح و شام ہوئی، سورج طلوع ہوئی، بارش ہم نے مانگی اللہ سے، بارش بھیج دی اللہ نے، ہم نے جو کچھ مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا، بس یہی زندگی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر بڑے بڑے طبقات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بڑے اچانک اور ایسے وقت میں آئے کہ نبی علیہ السلام نے فوراً پوچھا جبرائیل آپ کا آنا اس وقت کیوں، کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جو وقت میں ابھی جو آیا ہوں اس وقت اللہ جہنم کو بھڑکا رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نا آگ کو تیز کر رہے ہیں، حکم دیا کہ آگ کو بھڑکایا جائے، تیز کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی 1000 سال تک آگ کو بھڑکایا گیا، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا۔ تو جہنم بالکل سفید ہو گئی، اس کی آگ اتنا بھڑکایا گیا، اتنا آگ کو جلایا گیا، اتنے شعلے بلند ہوئے، اتنے زیادہ ہو گئے، 1000 سال لگا اس کے اوپر۔ یہ جہنم ہمارے لیے ہے، یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی گائے بھینس بکرے کے لیے ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ 1000 سال فرمایا اللہ کے نبی 1000 سال کے بعد پھر آگ کو بھڑکایا گیا، وہ آگ سرخ ہو گئی، سرخ ہو گئی، کوئی بھی اس میں سے کوئی رنگت نہیں تھی سوائے سرخ کی۔
1000 سال اس کے اوپر لگا، 1000 سال کے بعد پھر بھڑکایا گیا تو آگ سیاہ ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی آگ بالکل سیاہ ہے، خالصہ ہے، تاریکی جگہ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے آگ 30 سال، 1000 2000 3000 اس آگ کو اللہ نے بھڑکایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل بس اور کچھ نہ بتانا، ورنہ میں اپنی امت کے لیے رونا شروع کر دوں گا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری تو نہ امت ہے، نہ کسی امت میں بھیجے گئے ہو، نہ انسانوں میں ہو، نہ جناتوں میں ہو، اللہ کی ایک محبوب مخلوق ہو۔ فرمایا، اللہ کے نبی اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ابلیس جو فرشتوں کا بڑا معظم اور مکرم تھا، اللہ کے ہاں بڑا محبوب تھا، اللہ نے اس کو لعین اور ابلیس اور کئی ناموں کے ساتھ نوازا اور جہنم سے نکال دیا۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں بدبختی اور شقاوت میری کہیں نہ آ جائے۔ ایسے فرشتے تھے، رو رہے تھے۔ شیطان تو بھی فرشتہ تھا، اس کو بھی عبادت پر بڑا ناز تھا، اور ایسی عبادتوں پہ ناز تھا کہ مختلف آسمانوں پہ مختلف نام تھے شیطان کے، لیکن اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی ہوا تو اللہ نے ان ناموں کو بھی ختم کر دیا اور ان نعمتوں کو بھی اللہ نے چھین لیا کہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ آواز ہے عرش سے کہ محمد آپ بھی سن لے اور جبرائیل آپ بھی سن لے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بدبختی سے محفوظ کر دیا، آپ کو کبھی بھی بدبختی دونوں کو نہیں آئے گی، میں نے آپ کو محفوظ فرما دیا۔ جب یہ بات کہی تو جبرائیل علیہ السلام نے پرواز اوپر کر لی، چلے گئے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ آگ 3000 سال تک جلتی رہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میرے امتیو، حب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من حب الحزن۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ حب الحزن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں قاری اور ریاکار علماء کو اللہ گرائے گے۔ ریاکاری یہ بہت بڑی سخت گناہ ہے۔ جو ریاکاری بھی ہو عبادات میں، یعنی دکھلاوا، کسی کو دکھانا کہ میری عبادت کو دیکھو، میرے اس اچھے کام کو دیکھو، یا وہ دنیا کے لیے کر رہا ہو، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے لیکن لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یعنی دل میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، لوگ مجھے اچھا عالم کہیں کہ بڑی اچھی پیاری آواز ہے اس کی، تو بہت اچھا بولتا ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر دل میں یہ بات آ گئی تو اللہ جہنم میں ایک وادی ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور اس وادی کا نام ہے حب الحزن، وہاں پھینکا جائے گا۔ صرف عوام الناس کے لیے نہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی، قراء اور علماء کے لیے بھی اس میں بہت بہت احتیاط ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں 70,000 وادیاں پیدا کی ہیں، 70,000 وادیاں، اور دنیا کی وادی نہیں ہے میرے عزیزان مکرم۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مت ہم قیاس کریں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے عبرت بنائی ہے، اور ہمارے لیے یہ بنائی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، یاد رکھنا۔ جہنم بھی جس طرح کہ دنیا کی آگ سخت ہے، اس سے کئی زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے۔ جس طرح یہاں نعمتیں اللہ کی بے مثال ہیں،
اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی ہمارے لیے۔ فرق یہ ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی یہ مشقتیں اور تکالیف عارضی ہیں، آخرت کی جو ہے وہ دائمی ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو چننا ہے۔ تو جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گاٹھیاں ہیں، اور ہر گاٹھی میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 مکان کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں 70,000 اژدہا سانپ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ہر اژدہا کے چھاتی کے اوپر 70,000 بچھو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح پھر جاؤ اس کے 70,000 جو ڈسنا ہے، اس کی جو تکلیف ہے، پھر تکلیف۔ آخر میں جو روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو وادیاں اور یہ گھاٹیاں اور یہ گھر، یہ مکانات اور یہ سانپ اور یہ بچھو، یہ اژدہا، یہ ڈسنا کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نافرمان، کفار، مشرکین اور منافق ہونے کے لیے۔ جب تک وہ نہیں ڈسیں گے اس وقت تک وہ اس راستے سے ان کو حکم نہیں ہوگا کہ وہ گزریں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ موضوع میں نے آج کیوں بات دی؟ ہم دنیا ہیں، یہاں کچھ سن لیا تو تھوڑے سے تغیر آ جاتا ہے، اور پھر جب یہاں سے ہم مساجدوں سے باہر ہو جاتے ہیں، علماء کی باتوں سے نکل جاتے ہیں، پھر دنیا کی دوڑ میں اور دنیا کی محبت میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر عیش و عشرت، فضول لا یعنی باتوں میں ہماری پوری کا پورا وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ کل پرسوں بھی آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو میں جس نوجوان، جس آدمی کے پاس سے بھی گزر رہا تھا، چاہے وہ دکان کے سامنے بیٹھا ہو، چاہے وہ گلیوں میں بیٹھا ہو یا جا رہا ہو، اس کے پاس یہ دجالی فتنہ ہے۔ تو کامرے سے لے کر اس گاؤں کے اس کونے تک، میرے ساتھ دوسرا ساتھی تھا، میں نے کہا یہ حالت ہے ہماری، سنیں آپ غور سے کہ ہم لا یعنی اور فضول میں اپنا وقت کتنا ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے پس منظر، پس پشت جو اللہ نے عذابیں اور ہمارے لیے جو گناہ کی جو سزائیں رکھی ہیں وہ ہم سے بھولے ہوئے۔ پھر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں جب ایک زمانہ آئے گا، لوگ ایسے گناہ کریں گے، پوری رات گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ وہ آج کل ہمارے ہاتھوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہم پوری رات اس گناہ میں مبتلا ہیں، پوری رات، چاہے وہ شریف گرانے سے تعلق رکھتا ہو، مذہبی گرانے سے رکھتا ہو یا عام ہو، جس ذہن کا بھی وہ آدمی ہے اس گناہ میں مبتلا ہے۔ سن لو ممبر رسول پہ ہوں، احادیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا، پوری رات گناہ کریں گے، جب صبح اٹھیں گے ان کے چہرے بلے، کتے اور خنزیر بن جائیں گے۔ ابھی وہ زمانہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ گناہوں کا تسلسل شروع ہے۔ اب ہم سے جہنم بھولی ہوئی ہے، لوا بھولا ہوا ہے، خطمہ بھولا ہوا ہے، سعیر بھولا ہوا ہے، سقر بھولا ہوا ہے، جحیم بھولا ہوا ہے، حاویہ بھولا ہوا ہے، جو جہنم میں 7 بڑے طبقے ہیں، وادیاں وہ بھولی ہوئی ہیں ہم سے۔ جہنم میں ایک جگہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم کی آگ بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ ان میں سے کون گرے گا؟ کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ یہودیوں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، کن کو ڈالا جائے گا؟ یہ وہ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، اللہ پہ ایمان لاتے ہوں گے، لیکن اعمال ایسے کرتے ہوں گے دنیا میں کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو جہنم بھی پناہ مانگے گی ایسی جگہ سے۔ تو سب سے پہلے جہنم میں کون لوگ ہوں گے؟ پہلا طبقہ جہنم میں سب سے اونچے والا پہلے طبقے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہوں گے۔ یہ تو چھٹکارا نہیں ہے جہنم سے، یاد رکھ۔ ہاں،
وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہو جائے۔ ہم اللہ کے فضل پہ جی رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی غلط بات ہے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس سے جہنم کی سزا ملے گی، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور پھر یہ امید بھی رکھے کہ اللہ ہمیں جنت بھی دے دے گا۔ پھر یہ ایک گناہ نہیں، یہ دو قسم کے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی معافی ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا سزا کتنی زیادہ سخت ہے، 80,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا، پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو دو قسم کا عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ تھا نہ آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سرعام اس گناہ کی سزا کو ٹھکرا دیا، اس گناہ کا خوف اپنے دل میں ہم نے نہیں بٹھایا۔ کتنی سزائیں ہوئی؟ 2 سزائیں۔ اور آج کل ہم امت مسلمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اس خوش فہمی میں آج ہم مبتلا ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دھڑا دھڑ ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی بھی، جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا۔ سود، اگر کوئی آدمی سود نہیں کھائے گا براہ راست، لیکن سود کی ہوا اس کو لازماً پہنچی ہوگی، کوئی بھی آدمی سود سے پاک نہیں ہوگا۔ اور سود کا کھانا کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ان گناہوں میں سے جو سب سے کم گناہ وہ یہ ہے کہ اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ یہ کم تر گناہ ہے۔ پتہ نہیں اس سے کتنے بڑے بڑے گناہ کی تصور کرو کہ سود کھانے کا اتنا بڑا سخت عذاب ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک سود کے اندر ملوث۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے جی میں تو سود نہیں کھاتا ہوں، میں نے تو اپنے حق حلال کے ساتھ دیہڑی لگاتا ہوں، شام کو مجھے 1000 ملتا ہے۔ یہ سود کی ہوا کیسے پہنچے گی؟ محدثین فرماتے ہیں وہ اس طرح پہنچے گی سود کی ہوا کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس کام کر رہا ہوگا، وہ آدمی سودی کاروبار کرتا ہوگا، یا اس کے پاس جو پیسے ہوں گے وہ سود کے ہوں گے، ان پیسوں میں، اپنے پیسوں میں سے وہ پیسے اس آدمی کو مزدوری دے گا۔ یہ تو حق حلال کا کھا رہا ہے، لیکن پیسے جو ہیں وہ سود کے ہیں۔ کام جو ہوگا وہ سود کا ہوگا، ملازمت جو ہوگی وہ سود کی ہوگی، کاروبار جو ہوگا وہ سود کا ہوگا، معیشت جو ہوگی وہ سود کی ہوگی، تجارت جو ہوگی وہ سود کی ہوگی۔ اب ہم میں سے ہر ایک، سب سے پہلے ہم تصور کریں کیا ہم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں؟ نہیں بچے ہیں۔ جب نہیں بچے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایسی گناہوں کی فکر مندی کے بجائے ہم اور گناہ کرتے جائیں، اور گناہ کرتے جائیں، تو کیا خیال ہے ایک آدمی اگر دریا میں ڈپوکی کھا رہا ہو اور اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی ہوں، اور وہ راستہ اختیار نہ کرے بلکہ مزید اور ڈپوکی بھی کھائے، تو کیا وہ صحیح سلامت پانی کے لہروں سے بچ کر باہر آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزان مکرم، ہم اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، کئی ایسے گناہ ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جب ہم گناہوں کی دھندلوں میں، گناہوں کی زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم اور بھی گناہ کریں، اور بھی گناہ کریں، کیوں ہم اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ جسم، یہ سب کچھ 7 طبقے ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں انسان کے 7 اعضاؤں کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ غور سے سنیں بات، 7 جہنم کے نام میں نے گر لیے، دوبارہ پھر جہنم، لظات، یہ ساتوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کلا انہا لظا، جہیم، انہم صال النار، صال الجحیم، حامیہ، سعیر اور سقر، یہ موجود ہیں۔ اور انسان کے اندر 7 اعضاء ہیں جن کی وجہ سے انسان کو جہنم اور 7 طبقوں کا یہ حقدار بن جاتا ہے۔ کان، ناک، زبان، دل، پیر، ہاتھ، دماغ، اور انہی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔
ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، بد نظری ہم سے ہوتی ہے اس ہاتھوں کی وجہ سے، موبائل کی طرف میرا اشارہ ہے۔ آنکھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے، غلط کام ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اسی طرح کان سے ہم غیبت سنتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں، ہم گانے بجانے سنتے ہیں، دل میں ہماری غلط خواہشاتیں آتی ہیں، پاؤں ہمارے غلط کاموں کی طرف چلتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ یہ 7 اعضاء جو ہمارے دل میں ہیں، ہمارے جسم کے ساتھ ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طبقوں میں سے کس طبقے میں اللہ ڈالیں گے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاؤں کو کیوں مبعوث فرمایا میرے عزیزان مکرم؟ وجہ کیا تھی کہ ان جہنم سے ان کو آپ بچائیں، ان کو بتائیں کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ میکائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کبھی میکائیل ہنسے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی بھی نہیں ہنسے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام ان کی ڈپٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات میں انسانوں کے لیے رزق پہ مقرر کی ہے۔ یہ بادلوں کا آنا، یہ اڑنا، بارشوں کا ہونا، کبھی گندم اناج کا زیادہ ہونا، کم ہونا، نہ ہونا، سبزیوں کا ہونا، اور کبھی کبھی یہ وغیرہ، یہ سارا کا سارا نظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کبھی انہوں نے تبسم نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کی ڈپٹی ایسی سخت جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ لوگوں کو دیکھ کر حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس نعمت کی قدر کے بجائے تو کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا اللہ کو رلا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 طبقے ہیں۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی۔ سب سے پہلے جہنم کے طبقے میں نبی علیہ السلام کی امت ہو۔ دوسرے طبقے میں یہود ہوں گے۔ یہ یہود مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہے، ہمارے دشمن ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی باتیں مت مانو، ان کے طریقے کو مت اختیار کرو، ان کے پاس مت اٹھو بیٹھو، ان کے شکل و صورت کی طرح اپنی شکل و صورت مت بناؤ۔ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا تو ہم کیوں اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھو المرء مع من احب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں آدمی جس کے ساتھ جو مشابہت بھی رکھتا تھا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، وضاقتہ میں، چلنے میں، یعنی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اسی طرح بن جاؤں، میرا یہ شکل و صورت اسی طرح ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی آدمی علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، علماء کی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، اچھا لباس ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، غیبت حسد وغیرہ وغیرہ سے گریز کر رہا ہے، دن قیامت کے دن اللہ اس کو علماؤں کی طرفوں سے اٹھائے۔ اور جو آدمی یہود و نصارہ کی طرح، غیر مسلموں کی طرح اپنا شکل و صورت بنا، جس طرح کہ آج کل ہم بناتے ہیں، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے نبی کی سنت کو ہم کیسے پامال کر رہے ہیں اپنی شکل و صورت بنانے کے لیے۔ اور میرے نوجوانوں، ان کے لیے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ہمارے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آج کل ہم، اور میں یہ بار بار یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ والی زندگی اپنایا، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو ہماری کامیابی اس میں نہیں، نبی علیہ السلام اس میں نہیں خوش ہوتے۔ یہ کئی ایسے واقعات موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو تیسرے جہنم جو کہ کیا ہے، سعیر ہے، اس میں نصارہ ہوں گے، عیسائی، جنہوں نے یہودیوں سے بھی زیادہ بڑا ظلم کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، بی بی مریم کو خدا کی گھر والی، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، اللہ کی معاف فرمائے، کیا کیا انہوں نے خرافات اللہ پہ باندھے تھے۔ چوتھے میں جو ہوں گے صابین ہوں گے، صابین۔ اور پانچویں جو میں ہوں گے یہ آگ کے جو پجاری ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے۔ چھٹے میں مشرک ہوں گے اور ساتویں میں منافق ہوگا۔ حالیہ میں منافق ہوگا،
اب منافق کا درجہ یہودیوں سے بھی سخت ہے، عیسائیوں سے بھی سخت ہے، بلکہ پورے کے پورے کفاروں سے زیادہ سخت منافق کا ہے۔ کیوں کہ منافق کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسجد بھی آتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، پگڑی بھی باندھتا تھا، مصلی پہ بھی کھڑا ہوتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، نبی کی سنتوں کو بھی ایجاد کرتا تھا، اپناتا تھا، لیکن دل اس کا غیر کے ہاتھ میں تھا۔ زبان پہ ایک تھا، دل پہ کوئی اور تھا۔ دل میں اللہ کے ساتھ بغض، زبان پہ اللہ کے ساتھ محبت، دل میں نبی کے ساتھ بغض، زبان پہ نبی کے ساتھ محبت، دل میں صحابہ کے ساتھ بغض، زبان پہ صحابہ کے ساتھ محبت۔ اس کا ہر ادا میں منافقت تھی۔ اللہ نے ان کو مشرکوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں کیا، عیسائیوں کے ساتھ نہیں کیا، یہودیوں کے ساتھ نہیں کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کی تہ میں ڈالا کہ تجھے پتہ تھا، سنو نوجوانوں، تمہیں پتہ تھا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، قرآن چھوڑنا گناہ ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنا گناہ ہے، نبی کی سنت کو پامال کرنا گناہ ہے، مساجدوں کی بے حرمتی گناہ ہے، نبی کی گستاخی گناہ ہے، صحابہ کی گستاخی گناہ تھی، تجھے نبی کی ہر باتیں پتہ تھی، اس کے باوجود بھی تو صدرتا نہیں تھا، توبہ نہیں کرتا تھا، اسلام کے طرف نہیں آ رہا تھا، تیرے دل میں خوف نہیں تھا، تیرے دل میں ڈر نہیں تھا، تیرے دل میں محبت نہیں آئی، مرتے دم تک ساری زندگی تو نے دوغلے پالیسی اختیار کی، کبھی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان، کفاروں کے ساتھ کافر، مشرک کے ساتھ مشرک، صابی کے ساتھ صابی، اور اسی طرح تیرے یہ اعمال کردار ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی تہ میں منافقوں کو پھینکا جائے گا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کی تو چیخیں نکل گئی، اللہ کے نبی پھر ہم بھی منافق ہیں، ہم بھی جب تمہارے پاس ہوتے ہیں ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ اور خوف ہوتے ہیں، جب ہم گھر جاتے ہیں پھر تغیر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ تو میاں بیوی اور محبت، یہ بچوں کی محبت، یہ تو دنیا غرض ہے۔ انہوں نے صرف اس پہ اپنے آپ کو فرق میں ڈال کر نفاقت کے درجے میں لیا ہے۔ او مسلمان بھائیو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو یہودیوں کی طرح ہے، ہم تو کھانا پینا یہودیوں کی طرح کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم یہودیوں کے رسم و رواجات کرتے ہیں، ہم غم خوشی میں تو یہودیوں کی طرح چلتے ہیں، باتیں تو ہماری یہودیوں کی طرح ہے، وہ کام کرنا ہمارے غیر مسلموں کی طرح ہے۔ پھر ہم تو ڈرے کہ کہیں ہم ان منافقتوں کے زمرے میں تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہم ادھر تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہمارا اعمال ایمان اس کی طرف تو نہیں جا رہا۔ یہ سوچنا بہت ضروری ہے، اور آج کل ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہمیں سیاست کا ٹائم ملتا ہے، ہمیں ایک کو زندہ باز اور دوسرے کو مردہ باز کرنے کا ٹائم ملتا ہے، ہم ایک دوسرے کی بےزتی کرنے کے لیے ہمیں ٹائم ملتا ہے، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کا وقت ملتا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے ہمیں وقت ملتا ہے، ایک کو بڑھا کر دوسرے کو گرا کر ہمیں ٹائم ملتا ہے۔ اپنے اعمال کی تصحیح کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں محشر میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اس کے لیے کوئی درستگی نہیں۔ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، کون سا کام ہم اچھا کر رہے ہیں، کون سے اعمال کی ہماری تصحیح ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت جوڑا ہو، نوجوانوں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، جنہوں نے صبح و شام اللہ کی محبت میں انہوں نے وقت گزارا ہو، فضولیات لا یغنی میں نہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، مت ہم اپنا وقت ضائع کریں، ہم وقت ضائع نہ کریں۔ آج کل یہ دجالی فتنہ تو پورا تماشا بنایا ہوا ہے، ہم مسلمانوں کو بد اخلاق کر دیا، ہمارے مسلمانوں کو کردار کو انہوں نے مجروح کر دیا، ہمارے اعمالوں کو انہوں نے دھچکیاں اڑا دی، پھر بھی ہم نہیں سدھرتے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ایک آدمی جو چرس پینے میں مبتلا ہو، جائیں کہیں KPK علاقے میں، وہاں روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، مثال دے رہا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے،
جو چرسوی تھا نا اس کے پوچھ لے، وہ کہے گا بالکل نقصان دہ ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی، میرا جسم تباہ ہو گیا، میرا مال تباہ ہو گیا۔ اور چھوڑو، کہتے ہیں عادت ہے، نہیں چھوڑی جا سکتی مجھ سے۔ آج کل ہماری یہ عادتیں بگڑ گئی، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہم درستگی کے لیے تیار نہیں۔ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ دنیا کی چند روز زندگی میں اللہ کے سامنے جانا ہے، بہت سخت دن ہے جب وقت کا پیغمبر رو رہا ہے، جس کے داڑھی میں سفیدی شروع ہو گئی، جس کے سر بال سفید ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سفیدی شروع ہو گئی؟ فرمایا ہاں، کچھ صورتوں نے پڑھ پڑھ کر میں نے یہ سفیدی شروع ہو گئی، میرے بال سیاہ سے سفید ہو گئے۔ ایک نبی کے دکھ درد اتنا ہے تو ہم کیوں نہیں رکھتے نوجوان؟ ہمارے اعمال کی کیوں تصحیح نہیں ہو رہی؟ اور کبھی کبھی تو میں بڑا عجیب سمجھتا ہوں، کسی ایک نوجوان کو ہم اٹھائیں، سیاسی لیکچر پہ اس کو بات کرو، میری مولا کی قسم ایسی باتیں وہ کرے گا، آپ کہیں گے کہ یہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کو باقاعدہ بریفنگ دی ہے، باقاعدہ تعلیم دی ہے، اس نے ایک ڈگری حاصل کی ہے، لیکن دوسری طرف اس کو کوئی عباداتوں کی باتیں کرو، جی ٹائم نہیں ملتا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس عادت ہے جی، نہیں اٹھا جاتا۔ مسلمان تو سوچ، تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ کیا تو خرافاتوں کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نافرمانیوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اپنے باغی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اپنے مد مقابل لڑائی کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم کتنی مرتبہ اللہ سے لڑتے ہیں دل میں نوجوان، اللہ کی رضا کے لیے خوف رکھیں ہم۔ جہنم میں یہ طبقے ہیں، احادیث بھی سنا دی، 70,000 وادیاں، جہن یہ دنیا کی وادی نہیں، یہ دنیا کی بستی نہیں، یہ دنیا کی سٹی شہر نہیں، یہ دنیا کا دیہاتی علاقہ نہیں، یہ آخرت کی وادی، پتہ نہیں وہ کیسے وادی ہوگی جہنم میں، جہاں آگ ہی آگ ہے، پھر وہاں گھاٹیاں، پھر وہاں گھر، پھر وہاں مکانات، پھر وہاں اژدہا۔ یہ دنیا کے اژدہا نہیں ہیں، یہ دنیا کے سانپ نہیں ہے کہ ایک منتر پڑھنے والا سانپ کو پکڑ لے، ایک زبردست طاقتور آدمی سانپ کو کچل لے۔ یہ آخرت کے سانپ ہیں جو جن کو موت بھی نہیں، جن کو مارنا بھی نہیں، جو طاقت بھی اتنے ہم نہیں رکھ سکتے ہم قریب چلے جائیں، بلکہ ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ یہ دنیا کے سانپ نہیں کہ ڈس جاؤ، کہیں انجیکشن لگا دو، دم کر دو، ٹھیک ہو جائیں گے ہم۔ یہ آخرت کے سانپ ہے جو دم کرنے سے بھی نہیں ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پر۔ تو کیا کیا کون سی باتیں بتاؤں، کن کن واقعات کو کھول کھول کر بتاؤں۔ اور نوجوان ہمارے مسلمان بھائیوں، ہم توبہ کریں، توبوا الی اللہ جمیعا۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے مولا، گرمی کی تپش ہے، ہم رو رہے ہیں، نماز کے بعد آواز ہوتی ہے جی دعا کرو بارش کے لیے، امام کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے نام لیتے ہیں، ہم عبادت کے لیے تیری دعا کرتے ہیں، اللہم اسقِ عبادک وبہامک وانشر رحمتک۔ اے اللہ بارش برسا دے، گرمی ہے برداشت نہیں ہوتا، اللہ بارش دے دیتا ہے، ایسی رج رج کے دیتے ہیں، ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے، اناج ابل جاتے ہیں، اتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ او بندے تو نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے تو بارش دے دی، تیرے جسم کو ٹھنڈا کر دیا، تیرے گھر کو ٹھنڈا کر دیا، تیری زمین کو ٹھنڈا کر دیا، تیرے اناج کو اگا دیا، تیرے فصلوں کو، تیرے زمین کو پانی دے دیا۔ تو نے اپنے رب کو کیا دیا؟ یہی دیا کہ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، یہی دیا کہ تو نے قرآن کو بھی نہیں اٹھایا، یہی کیا کہ تو نے اپنی زبان پہ اللہم لک الحمد و شکر کہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بارش نہ ہوتی تو سجدے میں ہوتا، بارش ہو جاتی اور سجدے کرتے کہ اللہ کتنا شکر ہے تیرا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اس تپتی ہوئی دھوپ پہ ہمیں موت آ رہی تھی، کہیں اموات ہوئے، کہیں کے اوپر ہارٹ اٹیک آیا، کہیں کے بخارات بڑھ گئے، کہیں کے جسم کی حرارتیں بڑھ گئی، لیکن اللہ تو نے ہمیں زندگی دے دی، بارش کر کے موسم کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگاتے، اللہ کے ساتھ محبت بڑھاتے، اللہ کے ساتھ یارانہ لگاتے، اللہ کے ساتھ واقفیت بڑھاتے، اللہ کے ساتھ وابستگی بڑھاتے، بجائے اس کے ہم نے اور دشمنی شروع کر دی، بجائے اس کے ہم نے اور عداوت شروع کر دی۔ نوجوانوں ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان بھائیوں کیا کر رہے ہیں؟ ہم میری آواز جہاں تک جاتی ہے، ہم توبہ کریں،
گناہوں کی آنسو میں آج طاقت ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے، یہ اتنی بڑی طاقتور ہے۔ یہ آنکھوں میں آنسو ہمیں بچہ بچھڑنے پہ نہیں ہے کہ ہم یہ آنسو گرائیں، مال چلا جائے آنسو گرائیں، گھر کا نظام نہیں چل رہا آنسو گرائیں، اور اسی طرح بہن بھائیوں آپس میں لڑائی جھگڑے آنسو گرائیں۔ یہ آنسو کا گرانا اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے ہو۔ ہم نے کئی بار حدیث مبارکہ میں نے سنائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے میرے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کہ آگ عنقریب ایسے بھڑک دھڑک کے آ رہی ہے کہ عنقریب ہے کہ پوری کی پوری لوگوں کو وہ کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی پیچھے ہٹا، جتنے بھی صحابہ آپ بھی پیچھے ہٹے کہ کہیں یہ آگ ادھر نہ آ جائے۔ اچانک جبرائیل آئے، فرمایا اللہ کے نبی لو پانی اور پھینکو اس آگ پہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں نے وہ پانی لی اور میں نے پھینک دیا آگ پہ، جو ہی پھینکنا تھا وہ آگ پیچھے بھاگ گئی۔ جبرائیل یہ کون سی پانی تھی؟ ما ھذا الماء، یہ کون سا پانی تھا اور یہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ جہنم کے وہ بدعمالیاں جو تیری امت کرے گی، وہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھے گا، وہ غیبت کرنے والا جو غیبت کرے گا، وہ حاسد جو حسد کرے گا، وہ زانی جو زنا کرے گا، وہ شرابی جو شراب پیے گا، وہ بدمعاشی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اس اعمالوں کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں طاقت دی۔ اور یہ پانی کیا تھا جبرائیل؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ ان گناہگاروں کے آنکھوں کا آنسو ہے جو وہ زمین پہ گرانے سے پہلے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس پانی کو لو اور اس کو محفوظ کر لو۔ یہ وہ پانی ہے آنکھوں کا جو آج کام آیا۔ اگر ہم دنیا میں روئیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، آنکھوں میں آنسو بہائیں گے، یاد رکھو پھر جہنم کی آگ ہمارے اوپر قابض نہیں آئے گی، حاوی نہیں آئے گی۔ نوجوانوں اگر ان آنکھوں میں آنسو اللہ کے خوف سے نہ بہائے، ہمیں موت آ جائے تو جہنم کی آگ بہت سخت ہے، پھر کوئی بھی نہیں بجھا سکتا اس کو، کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ مصر جمعے کی یہ نماز کہاں سے کہاں لے جاتا ہوں، مجھے بھی مزہ آتا ہے 1 بجے نماز پڑھنے کو، رات کو بھی تکلیف میں ڈال لیتا ہوں۔ سیکھیں ہم، آج ہے ممبر پہ کوئی بولنے والا، پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ لفظ اللہ اللہ کہا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات میں نے کہی ہوگی، پتہ نہیں کتنی دفعہ نبی کا نام میں نے لیا ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مجھے بھی اچھا لگتا ہے، مجھے بھی کوئی بادام لے کے نہیں دیتا، نہ کوئی مجھے دودھ دیتا ہے، نہ مجھے کوئی ڈالر پاؤنڈ ملتے ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں کہ میں بھی سدھر جاؤں، اور ہمارے نوجوانوں آپ بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، نمازوں پڑھیں۔ کتنی خوبصورتی ہماری جوانیاں ہیں، اور پھر آسمان کی طرف سے کتنا خوبصورت جولائی کا مہینہ ہو۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ گرم مہینہ ہے، ہم پشتوں میں ہندو میں کہتے ہیں یہ ہاڑ، اور یہ ساون کا مہینہ ہے، یہ تو تپش میں کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میرے رب نے جنگل میں منگل بنا دیا یا نہیں؟ کیسا ٹھنڈا یخ موسم بنا دیا۔ اس رب کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔